جیسے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان، فواد چودھری، شیخ رشید، شہباز گل سمیت متعدد افراد پر مقدمات درج کیے گئے ہیں، تو اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، شعار اسلام کی توہین کے الزام میں اب تصدیق کیجیے گا، کتنے مقدمات درج ہوئے اب تک اور کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ جی، اس میں 2 مقدمات جو ہے وہ درج ہوئے ہیں، راولپنڈی میں اور فیصل آباد میں، اور ان مقدمات کو کوئی گورنمنٹ نے درج نہیں کیا یا کروایا، بلکہ ہم نے اس راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی، کیونکہ لوگوں کے جذبات ہیں۔ پوری قوم جو ہے وہ اس کبھی فیل کے اوپر جو اس عمرانی ٹولے نے کیا ہے اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ جذبات میں ہے، اور لوگ جو ہے وہ اپروچ کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 لوگوں نے، بلکہ وہ وفد تھے جو آئے وہاں پہ متعلقہ تھانوں میں، تو اس پہ جو ہے وہ مقدمہ درج ہوئے ہیں۔ کوئی 50 کے قریب جو ہے وہ اور لوگوں نے بھی جو ہے وہ مختلف میں اس بارے میں جو ہے وہ اپنی درخواستیں گزاری ہیں، تو انتظامیہ جو ہے اس کا جائزہ لے رہی ہے۔ اس میں ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم اس میں بالکل رکاوٹ نہیں پڑیں گے۔ ہر مسلمان کے اپنے جذبات ہیں، اور اس عمل سے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تقدس کو جو ہے وہ پامال کیا ہے اس یعنی شرپسل ٹولے نے، اور مسجد نبوی میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکا، لوگوں کو تراویح پڑھنے سے روکا، تو یہ سارا جو ہے یہ جو ہے وہ تفتیش کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اور یہ جو صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو ان کے خلاف تو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ یہاں سے 15-20 لوگوں کو لے کے گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے لوگوں کو منظم کیا۔ یو کے سے لوگ آئے تھے، وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور اس طرح سے جو 100-150 آدمی جن کی یہ خود جو ہے وہ قیادت کر رہے تھے اس ٹولے کی۔ اور اس واقعے کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ اون کیا، یعنی ان کی وہ ویڈیو موجود ہے جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ سارا کچھ کروایا ہے، ہم نے ان کو تراویحیں بھی نہیں پڑھنے دی، ان کو ہم نے جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھنے دی، اور اب جب آئیں گے تو پھر یہی کریں گے، اور مکہ جائیں گے تو وہاں پہ بھی یہی کریں گے۔ تو ان کو پھر اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف تو فردر ان کا تو اقبال جرم موجود ہے۔ باقی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ صفحہ مثل پہ جیسے جیسے آئے گی اس کے مطابق قانون اپنا راستہ لے گا۔ اچھا، تو رانا صاحب یہ کہیے، ان مقدمات میں عمران خان اور شیخ رشید کی بھی گرفتاری کا کوئی امکان ہے؟ جی، ان کے خلاف ثبوت اگر صفحہ مثل پہ آتے ہیں تو کیوں نہیں ان کو گرفتار کیا جائے؟ ان کی پوزیشن یا ان کی حیثیت جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہے کہ ہم ان کا اس بات کے اوپر لحاظ رکھیں گے؟ اس عمل میں جو آدمی شامل ہے اس کو قطعاً جو ہے وہ اس کو معافی نہیں ملے گی۔ اور ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے ابھی وہ ایویڈنس میں جو ہے وہ تبدیل اگر ہو جاتی ہے تو یہ تو باقاعدہ انہوں نے لوگوں کو یہاں سے پلاننگ کر کے بھیجا ہے، یہاں پہ منصوبہ بندی ہوئی ہے، یہاں پہ لوگوں کو ابھارا گیا ہے، پریس کانفرنسز کی گئی ہیں، نجی میٹنگ میں باتیں کی گئی ہیں کہ یہ وہاں پہ جا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اور باقاعدہ یہاں پہ یہ اظہار بھی ہوتا رہا کہ جی دیکھیے گا یہ جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا حشر ہوتا ہے یا ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ساری پوری قوم کی جو ہے وہ سماعتوں میں ہے، پوری قوم نے دیکھا ہے، سنا ہے، تو اس میں تو کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ یہ جن صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اسی طرح سے جن کے خلاف بھی جو ہے وہ ایویڈنس سامنے آئے گی اس معاملے میں کہ ایک اپنے ذاتی اناد کو، سیاسی دشمنی کو یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے جائیں، اور یہ مسجد نبوی کو جو ہے اس کے تقدس کا بھی خیال نہ رکھیں، صرف اپنا ذاتی اناد اور ذاتی کینہ جو ہے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے اس بات کی جو ہے وہ معافی نہ ہونی چاہیے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہوگی۔ رانا صاحب، چونکہ یہ واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا تو وہاں جو تحقیقات ہو رہی ہیں سعودی عرب میں وہ کیا آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں؟ جی، ان سے ہم رابطے میں ہیں، اور ہم تو ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ پی پی سی کے سیکشن 3 اور 4 کے تحت جو ہے پاکستانی نیشنل جو ہے وہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی قابل دست اندازی پولیس جرم کرے تو اس کو
یہاں پاکستان میں پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے. تو اسی کے تحت یہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہوئے. ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ لوگوں کو رپورٹ کریں، ان کو بھیجیں یہاں پہ، تاکہ ہم ان کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لے کے آئیں. تو رانا صاحب اس حوالے سے بتائے گا کیا حکومت نواز شریف کی سزا معافی پر بھی غور کر رہی ہے؟ دیکھیں وہ غلط سزا ہوئی ہے اور اس میں کوئی جواز نہیں تھا جس طرح سے ان کے خلاف انتقامی کارروائی جو ہے وہ کی گئی. ان کی اپیلیں جو ہیں وہ عدالتوں میں جو ہے وہ اس وقت زیر سماعت ہیں. صرف معاملہ یہ ہے کہ ان کی سزا کو پنجاب حکومت نے سسپینڈ کر کے ان کو باہر بھیجا تھا اب علاج کے لیے، لیکن بعد میں پھر خود ہی پنجاب حکومت نے وہ جو سسپینشن کا آرڈر تھا اس کو واپس لے لیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ سسپینشن کا آرڈر جو وڈرا کیا تھا پنجاب گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ بحال کر دیا جائے اور وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اپنے مقدمات کی پیروی کریں. یعنی ان کی بریت جو ہے یا ان کی سزا کا جو الٹیمیٹ خاتمہ ہے وہ تو خیر ہوگا اپیل میں ہی، وہ تو عدالت ہی کرے گی. وقتی طور پہ سسپینشن کا اختیار جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس بھی ہے، عدالت کے پاس بھی ہے. تو اس میں جیسے ان کے وکلاء ان کو گائیڈ کریں گے اس کے مطابق وہ عمل کریں گے. تو کیا میکنزم اس کا رانا صاحب کیا ہوگا، کب تک سٹارٹ کیا جائے گا اس کو، اور نواز شریف صاحب واپس کب تک آ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے انہوں نے اپنی صحت اور ان کا جو آپریشن ہے اس کے پیش نظر کرنا ہے. تو اس بارے میں میری ان سے بات نہیں ہوئی، تو اس بارے میں وہ خود ہی فیصلہ کریں گے. لیکن رانا صاحب یہ تو وہی بات ہوگی جو سابق حکومت اور موجودہ اپوزیشن جو ہے وہ آپ لوگوں پر کہتی ہے کہ جب سے آپ لوگ آئے ہیں، پہلے آپ لوگوں نے ECL سے نام نکلوائے اور اب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو NRO خود کو دے رہے ہیں، یہ الزام آپ پر لگتا ہے؟ نہیں دیکھیں NRO تو انہوں نے خود کو دیے نا. NRO جو ہے وہ جو ہے وہ ملین ٹریز اس میں دیا، BRT میں دیا. یہ جو لوٹ مار وہ فرح خان کر کے اربوں روپے لے کے چلے گئی ہے، تو اس کو وہ کتنا بڑا NRO دیا ہے کہ اس کو ایک دن پہلے جو ہے وہ باہر بھجوا دیا. تو یہ NRO تو یہ چیزیں ہیں نا. باقی جہاں تک اس بات کا معاملہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ECL سے لوگوں کو نکالا، تو کیا ہم نے کو اپنے لوگوں کے نام نکالے ہیں؟ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ حکومت جو ہے جب کسی کا نام ECL پہ ڈالے تو کیا 120 دن آپ خود غور کریں اس پہ کہ کیا 120 دن کم ہے؟ اگر 120 دن میں بھی کوئی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی فردر کوئی ایویڈنس نہیں لا سکتی تو پھر اس کا نام نکلنا چاہیے. تو ہم نے تو یہ ایک جو ہے وہ ایک جنرل جو ہے وہ رولز جو ہے وہ اس کو امینڈ کیا ہے اور اس کے بعد کچھ تقریباً 2800-2900 لوگوں کو اس سے جو ہے وہ فائدہ پہنچا ہے جو خواہ مخواہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ ECL پہ ڈالا ہوا تھا. ان 2900 میں سے اگر کوئی ہمارے 10-15 لوگ بھی ہیں تو کیا وہ NRO ہو گیا؟ اچھا رانا صاحب، فواد چودھری صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اغوا کرنے کی کوشش کی ہے شیخ رشید صاحب کو، یعنی سابق وزیر داخلہ کو، اور دوسرا انہوں نے کہا جو ان کے بھتیجے ہیں راشد شفیق، ان کے گھر والوں کو بھی ان کو پتہ نہیں دیا جا رہا. کیسے رسپونڈ کریں گے اس پر آپ؟ میں نے بالکل ان کو باضابطہ گرفتار کیا گیا ہے اور شیخ رشید صاحب کو باضابطہ گرفتار کیا جائے گا، وہ اغوا نہیں کیا جائے گا. اچھا، اور گرفتار یہ گرفتاری ان کی آج کی پریس کانفرنس سے پہلے ہوگی یا بعد میں ہوگی؟ نہیں دیکھیں وہ تو جو تفتیشی ٹیم ہے، تفتیشی ٹیم جو ہے وہ جب ان کے پاس گرفتاری کے لیے جو ہے وہ ثبوت صفحہ مثل پہ آ جائے گا تو اس کے بعد وہ کریں گے. لیکن شیخ رشید صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ جیل جو ہے یہ میرا سسرال کا گھر ہے. تو اس مرتبہ ان کو جو فیصل آباد ہے، فیصل آباد میں ان کے سسرال کا گھر بہت اچھا ہے، وہاں پہ بڑی اچھی سہولتیں ہیں اور بڑے خوش رہیں گے وہاں پہ. تو وہ اگر عید جو ہے وہ اپنے سسرال کے گھر کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی اس خواہش کی قدر کریں گے. لیکن یہ جو ہے یہ جو تفتیشی ٹیم ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ تمام ثبوت صفحہ مثل پہ لائے گی اور اس کے بعد میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گی کہ کسے گرفتار ہونا چاہیے یا کسے گرفتار نہیں ہونا چاہیے. ان کی طرح سے ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم یہاں سے کوئی آرڈر کریں اور کسی کو کہیں گے جی فلاں کو پکڑ لو، فلاں کو پکڑ لو.
تو رانا صاحب शेख रशीद की गिरफ्तारी इन्हीं मुकदमात में होगी जिसमें जो दर्ज किए गए हैं रावलपिंडी और फैसलाबाद में? जी, इन लानतियों के गले में यही लानत जो है ना ये डाली जाएगी, जो इन्होंने ये लानती अमल किया है और इन्होंने अपने ज़ाती कीमे को, अपनी घटिया सियासत को, अपने झूठ और फ्रॉड की सियासत को जो इन्होंने जो है ये लेके गए हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और मस्जिद नबी तक, ये लानत जो है ये इनके गले में डाली जाएगी। ये इसी के जो है ये मुस्तहिक है। सर राना साहब ये भी बता दीजिएगा कि इलेक्शन से पहले, जो कि जाहिर है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए नवाज़ शरीफ का यहाँ पर होना इलेक्शन कैंपेन्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, तो इलेक्शन से पहले हम ये समझ सकते हैं कि वो वापस आ जाएंगे? देखिए जी, इस बारे में मैं कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूँ, वो हमारे पार्टी लीडर हैं। उन्होंने इस बारे में पार्टी को बिल्कुल कोई ना तो आगाह किया है, ना इस बारे में कोई उन्होंने बात की है। उनसे वैसे इन दिनों में जो है वो बात होती नहीं है, तो इसलिए इस बारे में मैं कोई हतमी बात तो नहीं कर सकता। लेकिन ये एक मेरी बतौर प्रेसिडेंट PMLN पंजाब ये मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर हमें मियां नवाज शरीफ साहब अवेलेबल हों इलेक्शन के मौके के ऊपर हमारी इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो हमारी कामयाबी जो है उसे 2 चांद लग जाएंगे। हमारी कामयाबी जो है वो और ज़्यादा जो है वो मौसर तरीके से जो है वो इंश्योर हो जाएगी। तो इसलिए हम कोशिश तो करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन उनकी सेहत का भी एक इशू है, उनका एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, वो भी डॉक्टरों ने सजेस्ट किया हुआ है कि होना चाहिए। तो वो जो है वो उस बारे में फिर जो फैसला डॉक्टर्स की एडवाइस के बाद करेंगे, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला फिर मामला आगे बढ़ेगा। ठीक है, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को गलत सज़ा सुनाई गई है, ये हो सकता है सज़ा से मुतालिक पंजाब का ऑर्डर बहाल किया जाए। सज़ा मुअत्तल करने का इख्तियार अदालत और हुकूमत के पास भी है, ये कहना था राना सनाउल्लाह का। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने वापसी का फ़ैसला अपनी सेहत देख कर करना है। सज़ा से मुतालिक उन्होंने कहा कि वकला से मुशावरत की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शेख रशीद को अगवा नहीं बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ़्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शेख राशिद शफीक को बाज़ाब्ता गिरफ़्तार किया गया है और शेख रशीद को भी बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ़्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तफ्तीशी टीम तमाम सबूत लाएगी, उसके बाद फ़ैसला होगा। गिरफ़्तारी हुई तो मेरिट पर होगी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।